باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو گائز، آج سے ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے جنرل ایکسیپشن. تو جنرل ایکسیپشن سٹارٹ ہوتے ہیں سیکشن 76 ٹو سیکشن 106، لیکن اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک جنرل ایکسیپشنز کے نام سے اور دوسرا جو ہے وہ جنرل ایکسیپشنز آف پرائیویٹ ڈیفینس کے نام سے. جنرل ایکسیپشن جو ہے وہ 76 ٹو 95 ہے اور 96 ٹو 106 جو ہے وہ جنرل ایکسیپشنز آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے. ہم سیکشن 80 تک آج پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے جائیں گے. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جنرل ایکسیپشنز ہوتے کیا ہے. اصل میں جنرل ایکسیپشن جب بھی کوئی ایکیوز کوئی انلیگل ایکٹ یا اومیشن یا کرائم کمٹ کرتا ہے تو اسے پنشمنٹ دینے سے پہلے کورٹ اسے ایک موقع دیتا ہے اپنی بے گناہی پروف کرنے کا یا ثابت کرنے کا، اور اپنے آپ کو کرمنل لائبلٹی سے بچانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے وہ ایکیوز جو ہے یہ ڈیفینسز لے سکتا ہے. یہ ڈیفینسز بھی اصل میں کچھ اسینشلز ہیں، جو پرنسپلز ہیں جو آبزرو کرنے ہوں گے جو ایکیوزڈ ہوگا اسے. ایک تو برڈن آف پروف جو ہے اس میں ایکیوزڈ پر آ جاتا ہے جب یہ ڈیفینسز وہ کلیم کرے گا، اور دوسرا باؤنڈ ٹو پروو ایبسنس آف مینز ریا، مطلب گلٹی انٹینشن جو ہے وہ ایکیوزڈ کے نہیں ہونے چاہیے. اور ویسے تو برڈن آف پروف ہوتا ہے پروسیکیوشن پہ، لیکن جب آپ کلیم کرو گے کیا کہتے ہیں یہ جنرل ایکسیپشن، تو قانون شہادت کا 105 کا جو سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ پھر برڈن آف پروف جائے گا ملزم پہ جائے گا، وہ پروف کرے گا. اور کوانٹم آف فورس جو ہے وہ بھی ایکول ہونا چاہیے، اور لمیٹیشن کو بھی جیسے لمیٹیشن بتائے گئے ہیں سیکشن 199 میں وہ بھی اسٹرکٹلی آبزرو کرے گا کورٹ. اور چلو آتے ہیں ویڈیو کی طرف. پہلا ڈیفینس ہے مسٹیک کا، جسے ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن 76 ٹو سیکشن 76 اور 79 میں. مسٹیک بھی دو کائنڈ کے ہوتے ہیں، مسٹیک آف فیکٹ اینڈ مسٹیک آف لا. اب اگنورنس آف فیکٹ کین بی ایکسکیوزڈ، یہ تو ایک میگزم ہے جو کہتا ہے کہ اگنورنس آف فیکٹ کو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگنورنس آف لا کے بارے میں یہ ہے کہ اگنورنس آف لا کو ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا ہے. اگنورنس آف لا کین ناٹ بی ایکسکیوزڈ. تو مثال کے طور پر اگنورنس آف فیکٹ کی ایک مثال لیتے. مثال کے طور پر ایک گھنے جنگل میں ایک جانور ہے اور آپ نے اس پر گولی چلا دی، لیکن وہاں پر ایک انسان تھا اور اس کو گولی لگ گئی. تو یہ ہوگا مسٹیک آف فیکٹ اور اسے اگنور کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا ہم مثال لیتے اگنورنس آف لا. صحیح ہے، اگنورنس آف لا کین ناٹ بی ایکسکیوز. مثال کے طور پر آپ کسی فورن کنٹری میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے پاس 20 کلو گولڈ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ لا تھا کہ آپ 10 کلو سے زیادہ گولڈ کیری نہیں کر سکتے، لے کے نہیں جا سکتے اپنے ساتھ. تو آپ یہ ڈیفینس کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس قانون کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ مسٹیک آف لا کین ناٹ بی ایکسکیوزڈ. اچھا، تو مسٹیک جو ہے وہ نیگلیجنس یا اگنورنس کی وجہ سے ہونی چاہیے، پری پلاننگ یا پری ارینجمنٹس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں سیکشن 76 اور 79 کی طرف. اچھا، باؤنڈ بائی لا. پہلا اس کا جو وہ ہے نا جو مسٹیک ہے وہ باؤنڈ بائی لا کا ہے. اس کی ایک السٹریشن ہم پڑھتے ہیں
illustration ہے a soldier fire on a mob by the order of his superior officer in conformity. ایک منٹ میں اس کا وہ بھی لیتا ہوں. فائر کرتا ہے موب پہ, صحیح ہے, اور اس کی سپیریئر آفیسر نے اسے آرڈر دیے کہ اس پر گولی چلاؤ, اور تو آرڈر کو فالو کرتے ہوئے اے جو ہے وہ موب پر فائرنگ کرتا ہے. تو اے نے کوئی اوفینس کمٹ نہیں کیا کیونکہ اس سچویشن میں وہ باؤنڈ بائی لا تھا. تو اور دوسرا السٹریشن ہے, اس کو اب سمجھتے ہیں. اے جو ہے وہ کورٹ کا آفیسر ہوتا ہے, اور اسے کورٹ سے یہ آرڈر ملتا ہے کہ کہ وائی کو گرفتار کرو. اچھی طرح پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے یہ لگتا ہے کہ زیڈ وائی ہے, اور وہ زیڈ کو گرفتار کر دیتا ہے. اس کیس میں بی اے نے کوئی اوفینس نہیں کیا کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں, مسٹیک آف فیکٹ, کی وجہ سے ہوا. اچھا, اور وہ باؤنڈ بائی لا بھی تھا. تو اس کیس میں اے کو 76 کا پروٹیکشن مل جائے گا. اچھا, سیکشن 79 کی طرف جاتے ہیں. سیکشن 79 مسٹیک آف لا ہے. اے زیڈ کو اس میں جو ایکٹ ڈن بائی اے پرسن جسٹیفائی آر بائی مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ان سیلف جسٹیفائی بائی لا. نتھنگ از این اوفینس وچ از ڈن بائی اینی پرسن who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. اچھا, السٹریشن کی طرف ہم آتے ہیں. ایک اے زیڈ کو دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ زیڈ نے مرڈر کیا ہے. اے یہ دیکھتے ہوئے کہ زیڈ نے مرڈر کیا ہے, زیڈ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیڈ کو پولیس کے حوالے کرے یا جو اتھارٹیز ہے ان کے حوالے کرے. لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ زیڈ تو سیلف ڈیفینس میں ایکٹ کر رہا تھا. تو اے نے کوئی کرائم یا اوفینس کمٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایکٹ سیکشن 79 میں کور ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو دو سیکشنز ہیں, سیکشن 77 اور 78, وہ ججز اور ججز کے بحال پہ جو لوگ ایکٹ کرتے ہیں انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. پہلا جو 77 ہے, ایکٹ آف جج when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which in good faith he believes to be given to him by law. اچھا, تو ججز کو جو اختیارات دیے ہوتے ہیں اور وہ گڈ فیتھ میں ایک ججمنٹ پاس کرتا ہے اور اس میں کسی کو سزا دی جاتی ہے, سزائے موت کی سزا یا کسی اور چیز کی سزا, تو وہ گڈ فیتھ میں اسے اگر کرتا ہے اور لاء کے مطابق کرتا ہے تو وہ اپنے اس ایکٹ کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا, اسے امیونٹی حاصل ہے, جنرل ایکسیپشنز میں آ گیا ہے. اور لیکن اگر جج کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جو کنٹریری ٹو لاء ہے اور جس کا اختیار لاء نے اس کو نہیں دیا ہو, تو اس ایکٹ کے لیے لائبل ہوگا وہ جج. اور جیسا کہ رشوت لے کے کوئی کام کر لیتا ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوگا. اور اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ بے گناہ ہے اور ڈیسیجن میں اس کے خلاف ڈیسیجن آ جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو وہ کرائم کیا ہی نہیں ہے, تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بھی ججز ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور یا ایک ایسی ججمنٹ دے دیتا ہے جس میں کوئی مکان وغیرہ گرانے کی ججمنٹ ہو
یا کوئی ایسی چیز گرانے کی ججمنٹ ہو جو دوسرے شخص کا ہو، تو ایسے میں بھی ججز ذمہ دار نہیں ہوں گے اپنے ایکٹ کے لیے، بعد میں اگر پتہ چل بھی جائے۔ اور اس کے بعد جو سیکشن آتا ہے وہ سیکشن 80 ہے۔ سیکشن 80 جو کہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو سیکشن 80 پر جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے پی پی سی کا موٹیو سمجھتے ہیں، کہ آبجیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کرائم کمٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: ایکٹس ریہ، صحیح ہے، گلٹی انٹینٹ جس کو کہتے ہیں، اور مینز ریہ، گلٹی ایکٹ، تب کرائم بن جاتا ہے۔ کچھ کرائم ایسے ہیں جن میں مینز ریہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ڈیفیمیشن اور اسٹرکٹ لائبلٹی۔ لیکن جو چیپٹر 4 ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے روح سے کوئی بھی ایکیوزڈ اپنی کرمنل لائبلٹی کو کم کر سکتا ہے۔ یہ ایسی ایک سیکشن ہے۔ اس میں پہلے تو ایکٹ جو ہے وہ وداؤٹ کرمنل انٹینشن ہونا چاہیے، اور نالج بھی نہ ہو اس چیز کی۔ اور دوسرا جو ہے، ایکٹ شوڈ بی لافل بھی ہو، بائی لافل مینر، بائی لافل مینس، وتھ پراپر کیئر اینڈ کوشن۔ یہ جیسے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے باہر صحن میں، تو اس کے کلہاڑی کا وہ جو سر ہوتا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے اور سامنے ایک آدمی کو لگ جاتا ہے، تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ پراپر، اور وہ بندہ انجرڈ ہو جاتا ہے یا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ پراپر کیئر اور کوشن کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اس کو یہ جرنل ایکسیپشنز میں آئے گا، اور اس کو نالج بھی نہیں تھی کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ نکلے گا اور دوسرے بندے کو لگے گا۔ تو آج ہم نے تقریباً 76 to 80 تک سیکشنز کور کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں 81 to آگے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔